کچھ موسمی کسائی اپنے ہاتھ میں موجود چھری کے نوک کو تکبیر کے فوری بعد حرام مغز میں چبو کر جانور بے بس کر دیتے ہیں۔ وہ طریقہ درست نہیں۔ کچھ تکبیر پڑھنے کے ساتھ ہی گھٹنا گردن کے پیچھے رک کر سر کھینچ کر منکا توڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی اصول ذبح کے خلاف ہے۔ جانور کو مکمل خون خارج نہ ہو تو جھٹکے والی مردار جانور اور اس جانور کے گوشت کی بو اور ٹیسٹ ایک جیسا لگے گا، پکاتے ہوئے بھی مردار جیسی بو دے گا، باوجود کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ باوجود کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا جانور ہوگا۔ قصائی کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ جلدی میں یہ سب کرتے ہیں۔ ان سے تکبیر سنیے، کوشش کرے کہ گردن پہ چھری خود چلائیں۔ اگر یہ نہ کر سکے تو آواز بلند تکبیر پڑھیں، تاکہ اگر قصائی بھول رہا ہو تو اس کو یاد آ جائے۔ ویڑا بڑا جانور درست ذبح میں ٹھنڈا ہونے کے قریب ایسی حرکت کرے گا جیسے بھاگ رہا ہے، اپنے چاروں پاؤں کو حرکت دے گا، اور 5-7 منٹ کے بعد ایسا ہوتا ہے۔ ذبح کے بعد جبکہ چھوٹا جانور یعنی بکرا، چھترا، دمبا ٹھنڈا ہونے کے قریب کانپے گا، اس پہ ہاتھ رکھیے تو ہلکی سی لرزش محسوس ہوگی۔ یہ دونوں عمل ہمیشہ ہونا ضروری نہیں، لیکن ایسا ہو تو سمجھے کہ درست ذبح ہو گیا۔ الحمدللہ۔ عید والے دن ہر شخص قصائی بنا ہوتا ہے جو اس کام کو جانتا بھی نہیں۔ اسی لیے جب آپ گوشت محفوظ کرتے ہیں تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، کیونکہ وہ ذبح کا نہیں، گردن کا منکا توڑ کر جھٹکے کا گوشت ہو چکا ہوتا ہے۔ جانور آپ کی محنت کی کمائی کا ہے۔ اصلی قصائی جو سارا سال یہ کام کرتا ہو اور دین کو سمجھتا ہو، اس کو ذبح کی ذمہ داری دے۔ انشاءاللہ تعالی سب درست رہے گا۔